جی السلام علیکم۔ میری طرف سے اپنے تمام فرینڈز کو جمعہ مبارک۔ آج میں کچھ چند لمحوں کے لیے اپنے ینگ لائٹس سے مخاطب ہوں گا تاکہ ان کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکیں۔ پروسیجر لا ہے جی، کرمنل پروسیجر کوڈ اس کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے، جو معاملات ہماری روزمرہ کی ٹرائل کی یا انویسٹیگیشن کے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں ان کو۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اپنے دوستوں کے لیے وہ ہے ریمانڈ۔ اب جو بات ہوگی وہ آسان لفظوں میں ہوگی تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو بھی جو ہے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو ریمانڈ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ جو اریسٹڈ جو ہے کارپس یا اوفینڈر جس کو مجرم بھی کہتے ہیں، اس کو جب گرفتار کیا ہوتا ہے اس نے، تو وہ اس کو الٹیمیٹ جو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں، جس کی ٹرمنالوجی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب بھی ہے، تو ان کے پاس پیش کر کے اس کا ریمانڈ جو ہے فزیکل ریمانڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یا ایون دیٹ کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ اس کا جو کسٹڈی ہے وہ ہمیں فردر جو انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائر نہیں ہے، تو اس کو جوڈیشل کر دیا جائے۔ اب یہ اس میں جو ہم اس کو ٹوٹل ڈیل کرتا ہے الٹیمیٹ، وہ چیپٹر 5 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، جو ڈیل کرتا ہے اریسٹ آف ایکیوزڈ پرسن۔ اور وہ اریسٹ جو ہوتی ہے وہ الٹیمیٹ آپ دوستوں کی گزارش کرتا ہوں، سیکشن 54 ہے۔ سیکشن 54 میں تقریباً کوئی 9 ایسی وجوہات ہیں، 9 وجوہات ہیں جن سے ریلیٹڈ بتایا گیا ہے، اختیارات دیے گئے ہیں کہ وداؤٹ وارنٹ یا گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ کوئی بھی پولیس آفیسر کسی کو پکڑ سکتا ہے، جس میں کوئی جس کے اگینسٹ کوئی ایسی کاگنیزنس offense کمٹ کرنے کی انفارمیشن ہو، یا پھر اس کے پاس ایسا کوئی مٹیریل ہو جو سسپیکٹڈ ہو، چوری کا معاملہ ہو، یا ایون دیٹ کوئی پولیس obstruct کرتا ہے، کسی کو سرکاری معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ تو یہ ایسی کچھ ہیں چیزیں جو کہ آپ کو بعد میں اس سے گرفتاری سے ریلیٹڈ بات کروں گا، لیکن آج بات کروں گا ریمانڈ کی۔ ریمانڈ بیسیکلی اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 61۔ ٹوٹل ریمانڈ کی کارروائی جتنی بھی ہوگی وہ سیکشن 61 CRPC سے ریلیٹڈ ہے۔ اب واٹ ڈز سے سیکشن 61 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، سیکشن بیسیکلی 61 CRPC از ریوالونگ اباؤٹ دی جو اس کا ملزم کا جو اس کی کسٹڈی ہے، جس کو متعلقہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور ایون جو ہاؤس اسٹیشن آفیسر ہیں SHO صاحب، اس نے اس کو پکڑ رکھا ہے، تو اس کو فردر اس نے اس کے ساتھ کیا پیش کر کے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ تو وہاں پہ آپ اگر جا کے دیکھیں گے تو سیکشن 61 پرووائڈ کرتا ہے ایک ضابطہ، ایک ٹائم لیمٹ کہ ودن 24 آورس جو ہے وہ ملزم جو پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہے، جو کسی کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، یا پھر SHO صاحب جو کنسرن ہے اس کے پاس اگر بندہ کوئی ہے اور ود آؤٹ وارنٹ گرفتاری اس کو اگر گرفتار کیا گیا، تو اس کو 24 گھنٹوں کے دوران جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں اس کی کورٹ میں وہ پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اب جو سیکشن 61 ہے، میں ایک بات، چونکہ ہم بھی ہیں کہ لائر، اس بات کو بھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہماری جو لیجسلیٹر ہیں جو کہ قانون بناتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے، ہم اگر دیکھیں تو جو یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 1898 میں یہ اس کی جو ڈرافٹنگ ہوئی یا جو لیجسلیشن ہے وہ ہوئی، تو 1898 سے اب تک 122 سال ہو چکے۔ اب اگر ہم 122 سال پیچھے جائیں تو تب ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگی؟ ٹرانسپورٹیشن
کیسے ایک بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنے کے لیے کیا کچھ اس کے پاس وسائل ہوں گے، یہ ہم بہتر سمجھتے ہیں، ہماری اس میں کامن سینس بھی بالکل اس وقت میرے تمام آپ جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ آج سے 122 سال پہلے الٹیمیٹ آج سے، تو اس وقت تو یہ جو ویگو ڈالے ہیں یا جو اتنی اچھی مطلب جو وہیکلس ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تانگے ہوتے ہوں گے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو اس وقت 1898 میں کہیں آ کے یہ بتایا گیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ملزم پکڑا جائے گا اس کو جو متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ان کی کورٹ میں پیش کرنے کی پولیس پابند ہوگی۔ تو اب تھوڑا سا اس کو کمپیریزن کریں کہ ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے، وہ ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہیں، کہ دیکھیں 22 سال پہلے جو ہیں تقریباً وہ 24 گھنٹے کا ٹائم تھا، تو اب تو ودن 1.5 آور کی بات کرنی چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے دوران اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا۔ جس اسٹیشن سے میں بات کر رہا ہوں، اگر میرے اس اسٹیشن کے چاہنے والے یا میرے دوست وکیل صاحبان جانتے ہوں گے کہ یہاں سے جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں اس علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی جو متعلقہ جورسڈکشن میں آتے ہیں، تو وہاں سے یہاں لانے میں زیادہ 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو 15-20 منٹ کو 24 گھنٹوں کے لیے رکھا گیا، اور ایون کیا کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے بھی کیا، بعض دفعہ تو بیچاری جو لیٹیگنٹس ہیں ان کو 491 کے تحت بھی آنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ بات ہو رہی تھی یہ میں تھوڑا سا کنزائن آپ کو کروں گا ریمانڈ پہ۔ تو ریمانڈ بیسیکلی جو ہم بات کر رہے تھے کہ سیکشن 61 ڈیل کرتا ہے کہ جو متعلقہ SHO صاحب ہیں یا ایون دیٹ جو IO صاحب ہیں اس کی کیس وہ 24 آور میں علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس ملزم کو پیش کریں گے، اور اس کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ فائل کریں گے کہ اس کی جو فزیکل کسٹڈی ہے وہ فردر مجھے انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اب جو اس سیکشن 61 کی ایکسیپشن میں آ جاتی ہے کاروائی، جو اب اگلی وہ اپلیکیشن کی میں آپ سے بات کروں وہ ہے سیکشن 167 CRPC۔ تو بیسیکلی 167 CRPC از ایکسیپشن ٹو سیکشن 61 جو ہے CRPC کے، جس میں جو 24 گھنٹے میں اس میں تو خاموشی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ پکڑا ہے تو اس کو 24 گھنٹوں میں علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کریں، اور وہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں اکارڈنگ ٹو لا اور پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کا جو بھی ہے بیل کا ہے جو بھی معاملہ ہے اس کو کر دیجیے۔ لیکن جب 167 میں آئیں گے، جب وہ فردر اس کو چاہیں گے انویسٹیگیٹنگ آفیسر صاحب کے اس بندے کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو پولیس کسٹڈی میں اس کو اس نے رکھنا ہے، تو پھر وہ اس کی ایکسیپشن میں آئیں گے، دیٹ از سیکشن 167 CRP، اور وہ اپلائی کریں گے جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو، اور علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹ جو کچھ پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو اپلائی کریں گے، اور اس جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ اور وہ کیا ہیں جناب والا، اس کی متعلق الٹیمیٹ جب علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس وہ اپلیکیشن آئے گی جو IO صاحب کی طرف سے یا پولیس اسٹیشن کے جو انچارج ہیں ان کی طرف سے، تو وہ کچھ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو فزیکل کسٹڈی کی جناب والا جو گرانٹ کرنے کی، وہ الٹیمیٹ اس میں کچھ 6-7 ہیں، جن کی میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزنس آف جو ایکیوزڈ ہے جس کی جو فزیکل کسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہے IO صاحب وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب 2 چیزیں، ایک ملزم کو عدالت میں پیش کیے بغیر جو اس کی فزیکل کسٹڈی ہے یا ریمانڈ جسمانی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا IO صاحب، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پولیس ریکارڈ ہے اس کو پیش کیے بغیر بھی جو ہے IO صاحب جو ہے ملزم کا ریمانڈ جسمانی اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہیں اسینشل انگریڈینٹس میں سے ایک ہے، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم یہ ایک انگریڈینٹ ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو سینیٹر آصف علی زرداری کا کیس بھی کوڈ ہے، یہ آئی تھنک 2000 MLD 921 پیج سے ریلیٹڈ
یہ ججمنٹ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے، اور یہ ایک پریسیڈنشل پوائنٹ آف ویو سے لا سیٹ کر دیا گیا آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ملزم کی جو موجودگی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایون دیٹ کہ جو پولیس ریکارڈ ہے، جس ریکارڈ میں وہ انویسٹیگیشن کے لیے اس کی فزیکل کسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کی ریلیونسی ہے، جس میں جو والیوم 3 ہے، جو ہائی کورٹ رولز ہیں، اس کا جو پارٹ جو بی ہے اور رول آئی تھنک سو 7 ہے، اس کو بھی اگر ملاحظہ فرمائیں تو یہ بھی وہ بھی فوکس اسی بات پہ، جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی اسی بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ملزم جو ہے اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ کیا کریں گے جی؟ علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس طرح اسٹیریوٹائپ یا میکینیکل انداز میں جب آئی او صاحب پیش ہوتے ہیں اس کی فزیکل کسٹڈی کے لیے، تو وہ اس کو جو ہے اس سینس میں اس کو جو فزیکل ڈیمانڈ ہے وہ گرانٹ نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے ملزم کے اگینسٹ ایسا کوئی جو سسپیشیس یا کوئی ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں مثل پہ، صفحہ مثل پہ، جن کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کو دوبارہ جو ہے پولیس کسٹڈی میں بھیجا جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ جو مزید اس میں جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ملاحظہ فرمائیں وہ پولیس ڈائریز جو ہیں، جس کو پولیس ضمنی بھی کہتے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کریں گے کہ انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی کوئی پروگرس بھی ہے کہ جس کو دیکھا جائے، اور جس کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے وہ مزید جو اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب دیں گے، یا ایون دیٹ کہ پھر جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ایسا ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ کتنے مطلب ایک ٹائم کے لیے اس کی جو فزیکل کسٹڈی ہے وہ دی جائے گی، اور اس کے لیے جو اسپیسیفائی ہے بہت کم سے کم وقت کے لیے جو ریمانڈ جسمانی دیا جانا چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب 1، 2 یا 3 دن تک اپنے آپ کو کنفائن رکھیں، تاکہ جو اپ ڈیٹ ہے انویسٹیگیشن وہ بھی ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ جو ایکیوزڈ جو پیش کیا گیا بیفور علاقہ مجسٹریٹ بائی دی آئی او، اس کو پورا ایک اس کو رائٹ دیں گے کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی بات کر سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن میرٹ پہ نہیں ہو رہی، یا پھر مجھے جناب والا پراپر طریقے سے جناب والا اس میں جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں، ان سینس کہ میں اپنی طرف سے جو ہے انویسٹیگیشن میں جو میرے پاس ثبوت ہیں وہ پیش کر سکوں۔ اب جہاں تک بات ہے ریمانڈ جسمانی کی ٹائم پیریڈ کی، تو ریمانڈ جسمانی کا ٹائم پیریڈ بیسیکلی ہے 15 ڈیز، ناٹ مور دین 15 ڈیز، اور جب ناٹ مور دین 15 ڈیز کی بات آتی ہے تو پھر ایک بات جب اس میں کیا ہوگا کہ یا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر صاحب جو ہے اس کا تیمہ چلان جس کو کہتے ہیں نا انکمپلیٹ چلان سبمٹ کریں گے کورٹ میں، یا پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ودن 14 ڈیز 15 ڈیز جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی، تو وہ دوبارہ سے اپلیکیشن تھرو جو ہے پراسیکیوشن فائل کریں گے انڈر سیکشن 344 CRPC وچ ڈیلز ڈیورنگ دی ٹرائل، جو ہے اگر ریمانڈ جسمانی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ٹائم بہت کم تھا، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، تو وہ اپلیکیشن کے تھرو جو 15 دن سے زیادہ کا ٹائم لیا جائے گا الٹیمیٹ، وہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی، اور اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا جائے گا میرٹس پہ، اس کو بھی ملاحظہ کیا جانا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ انڈر ٹرائل جو ہے وہ کتنی دنوں تک ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو چلان سبمٹ ہوگا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت جو متعلقہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس دیا گیا ہے وہ 2 ماہ تک کا ہے، 2 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہونا تو ودن 2 ویکس ہے، 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر 15 دن سے زیادہ کا وقت جو ہے متعلقہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ اس کا جو چلان ہے وہ سبمٹ رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ریمانڈ جسمانی کی بات ہو رہی ہے، ریمانڈ جسمانی میں جو ہے جتنا بھی مٹیریل اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ اپنی کوئی اوپینین نہیں دے سکتا اباؤٹ دی گلٹ اینڈ انوسینس آف ایکیوز پرسن کہ یہ بندہ بے گناہ ہے یا یہ گناہ گار ہے اور اس کو یہ سزا کر دو وہ کر دو، یہ کچھ میں اپنے آپ کو کنزائن کر رہا ہوں ان اے سینس لمیٹڈ کر رہا ہوں ٹو ایکسٹینٹ آف آور
جو پروسیجرل پوائنٹ آف ویو سے قانون کی بات کر رہا ہوں، جو معاملات روزمرہ کے وہ تو ہمارے سامنے ہیں ہی، جیسا سسٹم چل رہا ہے، تو اس مٹیریل سے متعلق بھی جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں، جو فزیکل ریمانڈ جب وہ گرانٹ کر رہے ہوں گے تو اس مٹیریل کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اب وہ مٹیریل کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو اگر انڈر سیکشن 167 ایکسیپشن ٹو 61 CRPC کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی ڈیٹیلڈ، تو یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ جو ملزم اس کے پاس زیر تفتیش ہے، اس کے اگینسٹ ایسا کوئی مٹیریل ریکارڈ پہ موجود نہیں کہ اس کو جوڈیشل کیا جائے، تو وہ اگر تو معاملات اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، جس میں نہیں ہوتا نہیں ہے الٹیمیٹ، لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے رپٹ تیار کریں گے انڈر سیکشن 169 CRPC کے تحت کہ یہ بندہ جو ہے آئی ہیو انویسٹیگیٹڈ دی فینڈر، اور اس سے متعلق ایسا مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں آ سکا، اور چونکہ اس کے اگینسٹ کوئی ایسا مٹیریل نہیں، تو وہ اس کی ڈسچارج کی رپورٹ جو ہے وہ زیر دفعہ 169 CRPC جو پیش کریں گے، کسی جو ریمانڈ کی ڈیٹ ہوگی، تو علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس سے نو ڈاؤٹ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے، تو وہ علاقہ مجسٹریٹ کی جو ہے ڈسکریشن ہے اکارڈنگ ٹو لا، اور اگر اس سے ایگری کرتے ہیں تو پھر بھی ڈیٹیلڈ آرڈر جو ہیں پاس کرنے کے ود اسپیسیفیکیشن وہ پابند ہیں، اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ڈیٹیلڈ آرڈر لکھیں گے، کیونکہ وہ یہ اس سے یہ آرڈر جو ہے وہ ریوائزیبل ہے یا اپیلیبل، وہ اس کا متعلق جو بھی ہے پروسیجر وہ CRPC میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈیورنگ دی ٹینیور اینڈ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف پروسیجرل جو پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، اس کی ریمانڈ جسمانی کی، فزیکل ریمانڈ کی ہے ایکیوز پرسن کی وچ از اریسٹڈ بائی ان اے کیس بائی لوکل پولیس، ایک سیکشن 63 بھی CRPC کا بہت امپورٹنٹ آتا ہے، اور وہ سیکشن 63 جو ہے امپاورس کرتا ہے علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو کہ وہ دوران کاروائی جو ہے یا دوران پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دیٹ پروسیڈنگز، جب ریمانڈ جسمانی کی یا انویسٹیگیشن آف اینی کیسز ان جو ہے پروسیس ہوئے، تو وہ زیر دفعہ 63 اگر علاقہ مجسٹریٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کو پولیس نے ایک یا جو متعلقہ کمپلیننٹ نے اس نے ایسے ہی دھر لیا ہے، اور اس کے اگینسٹ کوئی ایسی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو بھی نہیں رہی، اور مٹیریل بھی اس کے اگینسٹ ایسا نہیں ریکارڈ پہ جس سے یہ ثابت ہو کہ کل کو یہ بندہ سزا ہوگا یا پھر یہ کو معاملات جو ہیں وہ فروٹفل ہوں گے، تو علاقہ مجسٹریٹ سیکشن 63 کے تحت وہ اس بندے کو اپنے تئیں بھی جو ہیں وہ ڈسچارج کر سکتے ہیں فرام دی کیس جس میں وہ پیش عدالت کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں انویسٹیگیشن کی حد تک، یہ ارلی سٹیج ہے، اور اس ارلی سٹیج سے متعلق میں نے کچھ گزارشات کی ہیں۔ تو یہ ریمانڈ سے متعلق آج کچھ اپنی طرف سے جو میں آپ کے سامنے جو یہ گزارشات میں نے رکھی ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اس سے متعلق جو ریلیونٹ لا ہے وہ اپنے جو ینگ لائرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ابھی اس کو پن پوائنٹ کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں جو الٹیمیٹ جو اس کا جو پولیس رولز ہیں 1934، تو اس میں جو پولیس رولز کا جو رول ہے 25.56/1 جو ہے وہ اس کا چیپٹر جو ہے 25 سے ریلیٹڈ ہے پولیس رولز کا، اس کو بھی پن پوائنٹ کر لیا جائے، وہ انویسٹیگیشن اور ریمانڈ سے کنسرنڈ ہے۔ جو اس کے علاوہ اگر آپ جو اس سے متعلق ریلیونٹ لا ہے وہ سیکشن 61 کی ایکسیپشن 167 ہے، اور 167 کی ایکسیپشن جو آگے مزید فردر جو ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے یا امپاور کر رہی ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، وہ سیکشن 344 CRPC بھی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے، اس کو بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں، جو ہائی کورٹ جو ہے، چونکہ ہائی کورٹ ایک ایپلٹ کورٹ ہے جس کی انڈر سپرویژن یہ سارا ٹرائل اور یہ سارا پروسیجرل جو پوائنٹ آف ویو سے کام ہو رہا ہوتا ہے، تو ہائی کورٹ کے رولز ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں وکیل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ہائی کورٹ کے رول کا جو والیوم نمبر 3 ہے، اس کا جو چیپٹر نمبر جو بی ہے پارٹ اس کا، سوری چیپٹر کہہ رہا ہوں، تو اس کا جو پارٹ بی ہے اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں بھی جو ہے ملزم کی کسٹڈی جو ہے، فزیکل کسٹڈی جو ہے، اس سے کنسرن جو ہیں کچھ جو سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں۔
تو یہ ریلیونٹ ہیں چیزیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے اور ان سے کنسرن مزید جو ہم بات کریں گے اگلی دفعہ جو بھی میں آپ سے مخاطب ہوں گا، تو نیکسٹ فرائیڈے سے ایک دن پہلے انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک میں اپنے پیارے دوستوں سے ڈسکس کروں گا، جو شیئر کروں گا، وہ میں پوسٹ کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ میں اپنا جتنا بھی جو میرے پاس کوئی مٹیریل ہوگا وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کا جو ٹاپک تھا وہ ریمانڈ تھا، اور ریمانڈ سے کنسرنڈ میں نے کچھ گزارشات آپ سے کی ہیں۔ یہ گزارشات اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھے جی۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔